سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ گرما گرمی چل رہی ہے سیاست میں کافی زیادہ، اور سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں، ابھی ایک دو دن پہلے ریسنٹلی جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے تمام سیاستدانوں کے ساتھ، اس میں کیا اس کا موضوع تھا اور وہ کس وجہ سے ہوئی، اس کا رزلٹ کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا، اس پہ بات کریں گے آج۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن سے شاید ہٹ رہی ہے، کیونکہ گنڈا پور صاحب کی جو ریسنٹلی ہم لوگوں نے گفتگو سنی ہے اس میں انہوں نے کچھ ایسی بات کہی ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے تو یہ ہیں کہ ان کے جو اپنے لیڈر ہیں وہ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں اور باقی جو پیچھے سارے ہیں وہ کچھ اور ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے کہ کیا وہ واقعی ہٹ رہے ہیں، اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آج ہونے والے ہیں مذاکرات گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے، تو ان مذاکرات میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آگے بڑھ پائیں گے مذاکرات آج سے آگے، یا پھر آج ہی اینڈ ڈیڈ لاک لگ جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ اینڈ اس کے علاوہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ سب کو یہ لگ رہا تھا، پی ٹی آئی کو بھی انفیکٹ یہی لگ رہا تھا اور عمران خان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کو بلایا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اوتھ ٹیکنگ ہے آن منڈے میں بھی اس پہ، لیکن کچھ الٹا ہی ہو گیا ہے۔ ابھی تو بلاول بھٹو کو وہاں پہ دعوت دے دی گئی ہے اور بلاول بھٹو نے دعوت کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، مزے کی بات ہے۔ ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ سولنگی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اوکے سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی سارے سیاستدانوں کے ساتھ، کیا وجہ تھی، کیوں کی انہوں نے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا کیا تھا، وٹ ڈو یو تھنک؟ اور دیکھیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے ہاں پشاور میں، بالکل، وہ بنیادی طور پر خیبر پختونخوا میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، اور وہ دہشت گردی جس کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ سرحد کے اس پار ہیں افغانستان میں، اس حوالے سے وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو اعتماد میں لینے کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس طرح کی افواہیں چل رہی تھیں کہ جی وہ جیسے پہلے سوات میں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی ہوئی آپریشن کے نام پہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہ اس دہشت گردی کو روکنا کس طرح سے ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ وہ مسائل ہیں جس پر آرمی چیف نے مناسب سمجھا کہ کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جو فوجی جو لڑائی ہے وہ تو فوج ہی کرتی ہے، تو لیکن اس کا جو سیاسی پہلو ہے اور جو عوامی پہلو ہے، اس حوالے سے ضرورت تھی اس بات کی کہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں تمام، جس میں سابق جو وزرائے اعلیٰ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، ہوتی صاحب تھے، خود پی ٹی آئی کے محمود خان تھے، شیرپاؤ صاحب تھے، ان تمام لوگوں کو انہوں نے اس میں بلایا۔ بالکل، اور پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جن کی ایک گورنر کے ساتھ وہیں پہ نوک جھونک بھی ہوئی اور اٹھ کے چلے بھی گئے، ساتھ ہی ان کے جو موجودہ جو چیئرمین ہیں، میں تو کہوں گا نگران چیئرمین یا کام چلاؤ چیئرمین بیرسٹر گوہر، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو وہ ملاقات تو میرے خیال میں بہت اچھی رہی، باوجود اس بات کے کہ جو تھوڑی بہت جو تکرار ہوئی وہاں پہ، لیکن خود جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ چلتی رہے، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا ایک اس کے موقع بعد تھا۔ کوئی بیرسٹر گوہر سے علیحدہ سے بھی ملاقات ہوئی چیف آرمی اسٹاف کے؟ دیکھیں، جو وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جن میں عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان بھی تھے، انہوں نے اس کی تو تصدیق کی کہ جی وہاں پر موجود تھے، لیکن علیحدہ ملاقات کے حوالے سے کوئی خبر میرے پاس نہیں ہے۔ تو لیکن اس کی میرے خیال میں ضرورت اگر ہے تو ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر جو بنیادی جو مقصد تھا وہ دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کرنا تھا، تاکہ پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کرے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو اثرات ہوئے ہیں، کم از کم میرے خیال میں لگتا ہے کہ جو
وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان پر تو اس کے خوشگوار اثرات ہوئے ہیں، اور وہ ان کا جو حالیہ انٹرویو جس کا ابھی آپ ذکر کر رہی تھی ابتدائیے میں، بالکل اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے عملاً خان صاحب کا جو بیانیہ تھا 9 مئی کا اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہے۔ بالکل، مطلب حیرت ہی ہوگی نا، یہ تو بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا، کانٹرڈکٹ کر رہی ہے بات۔ انہوں نے کہہ دیا کہ 9 مئی جو ہے اس میں ہمارے ہی لوگ تھے، اور عمران خان صاحب آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایسا سچ ہے جو سب کو معلوم ہے، خان صاحب کو بھی معلوم ہے، اور وہ خود بھی برملا ایک طرح سے اظہار کر چکے ہیں۔ جب 9 مئی کو ان کو پکڑا گیا تو اس کے بعد 2 دن بعد جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں جی، مجھے جس طریقے سے انہوں نے پکڑا، جیسے مجھے گلے سے پکڑا، جیسے وہ جوڈیشل کمپلیکس سے پکڑا، تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر جو مراد سعید کے جو ویڈیو آڈیو جو لیک ہوئی تھی جس میں وہ بتا رہے ہیں 9 مئی کے دن تمام لوگوں کو کہ آپ کو جو ٹارگیٹس دیے گئے ہیں آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ پھر جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ایک ایک کر کے ان کے اپنے ویڈیوز کہ وہ وہاں پر جا رہے ہیں، جی ایچ کیو جا رہے ہیں، کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو اب اس کو تو جھٹلانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کا فالس فلیگ کا جو بیانیہ تھا اس کو وہ خود بھی نہیں مانتے، لیکن وہ ٹویٹوں کے حد تک اور ٹی وی چینلز کے حد تک تو وہ چل رہا تھا، لیکن میرے خیال میں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں گنڈا پور، انہوں نے ایک طرح سے اس بیانیے کو دفن کر دیا ہے۔ آپ کی والی بات ہے نا کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہوا کیا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیشہ ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ایسی بات نہیں کرتے کہ وہ میچ کرتی ہو آپس میں۔ کوئی ایک بندہ کس طرح پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کچھ بات کر رہا ہوتا ہے، آپس میں کچھ ان لوگوں کا اتفاق نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب بہت ساری پی ٹی آئی ہیں۔ اچھا، ہر کوئی اپنی پی ٹی آئی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ خان صاحب کی اپنی پی ٹی آئی ہے، اور خان صاحب کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ جو جس طرح کے لوگ آتے ہیں وہ ان کو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور وہ باہر جا کر وہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ متضاد بات ہوتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی ہے جس کی قیادت گنڈا پور صاحب کے پاس ہے، ان کے مفاد اس میں ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے اگلے 4 ساڑھے 4 سال جب تک یہ پارلیمان کی مدت پوری ہو، تاکہ ان کی جو کرسی ہے وہ چلتی رہے۔ اسی طرح سے جو بیرسٹر علی گوہر ہیں اور جو دوسرے جو سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں یا عمر ایوب ہیں، ان کو تو پرکس پرویلیجز سارے رعایت اور جی وہ پروٹوکول ساری چیزیں ہیں، تو ان کا بھی مفاد یہ ہے کہ یہ نظام چلتا رہے۔ ہاں، ہر کوئی اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کر رہا ہے فی الحال۔ اگر کسی کا مفاد نہیں ہے کہ یہ نظام نہ چلے تو وہ یوٹیوبرس ہیں جو ڈالر کما رہے ہیں کہ یہ تنازع چلتا رہے، خان صاحب جیل کے اندر ہی رہے اور وہ کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ڈٹے رہیں۔ اسی طرح سے جو باہر بیٹھے ہیں ویلاگرس اور یوٹیوبرس، ان کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ یہ پھڈا چلتا رہے۔ تو اس وجہ سے جو یہ آپ کو مختلف بیانیے نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف مفادات کی عکاسی کرتے ہیں۔ مفادات جب مختلف ہوں گے تو بیانیے بھی مختلف ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، زبردست۔ تو اس کے علاوہ آج ابھی تو ہماری تو ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ابھی مذاکراتی کمیٹی بیٹھی نہیں ہے اور وہ مذاکرات سٹارٹ نہیں ہوئے، لیکن ہونے والے ہیں۔ جب ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مذاکرات سٹارٹ ہونے والے، ابھی شروع نہیں ہوئے۔ ہاں، ابھی شروع نہیں ہوئے، تو ہم اس سے پہلے بات کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہوگا۔ آپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی تو بنانی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہوں گے ہی نہیں۔ دیکھیں، اگر یہ مذاکرات صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس موجودہ نظام کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، اب وہ ہوگا، اور یہ جو بغاوت اور جی احتجاج اور سڑکوں پہ گرما گرمی اور ملک کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کیاس اور افراتفری، تو جی ہم امریکہ کی مداخلت کرائیں گے تو بھارت کی مداخلت کرائیں گے، اگر اس بیانیے کو سے ہٹ جائیں تو پھر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر حکومت 26 فروری کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے،
کیونکہ شاید ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ زیادہ ہے نہیں. ہوں. پہلے جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ جی سینکڑوں لوگ مارے گئے تو ہزاروں لوگ زخمی ہوئے, خود اب وہ سامنے آ گئی چیزیں, آ کے 12-13 کے ہندسے پہ رک گئے. بالکل. تو بات یہی ہے کہ اگر وہ اس بات کو مان لیں کہ ٹھیک ہے جی صرف 26 فروری پر جوڈیشل کمیشن بنے, کیونکہ 9 مئی پر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دیا جا رہا ہے ان کو کہ تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جائیں جوڈیشل کمیشن کو لے کے اور مذاکرات کو لے کے. دیکھیں مشورے تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں. ابھی فواد چودھری صاحب انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا ہے. انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی فوج کو اور ان کے خلاف جو یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں, خاص طور پر جو باہر بیٹھ کے جو آپ کی جو ٹرول بریگیڈ ہے, اس سے اپنے آپ کو الگ کریں. یہی مشورے جو ہے وہ جو دوسرے جو ان کے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, بیرسٹر گوہر ہوا, دوسرے لوگ ہیں, وہ بھی ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں. شیر افضل مروت وہ بھی ان کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ جی ان سے اپنے آپ کو الگ کریں, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ مشکل وقت تمام جماعتوں پر آتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی پر بھی آیا ہے, نون لیگ پر بھی آیا ہے. ان میں سے کسی جماعت نے وہ کام نہیں کیا جو کہ خان صاحب کرنے لگے. جب تک آپ اس خودکش پالیسی پر بیٹھے رہیں گے اس میں آپ ہی کا نقصان ہوگا. تو اب اس کی جو کامیابی کی جو کنجی ہے, جو چابی ہے مذاکرات کی, وہ خان صاحب کے پاس ہے. بالکل. اگر خان صاحب کوئی سیاسی رویہ اپناتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات آگے چل بھی سکتے ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ رعایت بھی مل سکتی ہے عدالتوں سے, عدالتی عمل کے ذریعے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت کے پہ دباؤ ڈال کے, اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کے کچھ ہو جائے گا, کسی ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے, یہ ہوگا بھی نہیں. اور اس کا سیاسی طور پر بھی پی ٹی آئی کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ہر کوئی کہے گا دیکھیں جی اب یہ ڈیل کر کے باہر آ گئے. کیونکہ ظاہر ہے اگر ہوگی تو کامیاب ہوگی تو ڈیل تو ہوگی نا, اس کا تو مطلب اس لیے جو ہے وہ اگر یہ سیاسی رویہ اپنائیں جس کے مجھے بہت زیادہ امکانات نظر نہیں آتے, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے. یہ سیاسی شخص نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 80% پاکستان پہ حکمرانی ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. صرف یہ کہ آپ کو عدم اعتماد سے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تو ساری اسمبلیاں حکومت تلپٹ کر کے جو ہے وہ چل بسے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. بے وقوفی. تو یہ غیر سیاسی رویہ ہے. تو اگر وہ سیاسی رویہ اپنائیں, بات یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کے اصلاح کی طرف جانے میں کوئی نہ کوئی امکانات تو رہتے ہیں. بہت زیادہ روشن نہیں ہے لیکن امکانات ضرور ہیں. لیکن جو رویہ ماضی کا رہا ہے خان صاحب کا, اس میں مجھے اس کی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. کل مجھے یقین ہے اس بات کا کہ خان صاحب کو تو سزا ملنی ہے. میں بھی یہی کہنے لگی 7 سال ملے, 14 سال ملے, اس کے درمیان میں ملے. لیکن پی ٹی آئی والوں کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید کل کے کیس میں کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل جائے گا. مطلب ان کے اندر یہی باتیں سنی جا رہی ہیں اور ان کو شاید امید بھی ہے اس چیز کی. ان کی تو خیر یہ بھی امید تھی کہ جی یہ حکومت 1 مہینہ بھی نہیں چلے گی, 10 دن بھی نہیں چلے گی, اب سال بھر ہونے والا ہے. ان کی تو امید یہ تھی کہ جی یہاں پر بنگلہ دیش بن جائے گا, یہاں پہ سری لنکا بن جائے گا, یہاں پر پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. کی کوشش بھی بہت کی ہے ویسے, کوشش بھی کی ہے, لیکن یہ ایک غیر سیاسی سوچ تھی. انہوں نے اندازہ ٹھیک نہیں لگا. یہ بالکل ایسی ہی خواہش تھی کہ ادھر ٹرمپ الیکٹ ہوا, ادھر اس نے ٹویٹ کرنی ہے, ادھر جو ہے وہ اس کی رہائی ہو جائے گی. وہ اب 3 دن بعد جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں, اور یہاں پر وہ شہباز گل اور جی وہ ان کے جو جعلی صوفی ہیں جو سلمان جو سنگر ہیں, وہ یہ جی اب ٹرمپ یہ کر رہے ہیں, ابھی ان کو دعوت دیں گے یہاں پر. اور بھی کافی لوگوں نے کہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے بجائے دعوت نامہ بلاول کو مل گیا. بلاول نے ایکسیپٹ بھی کر لیا دعوت نامہ. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کی دیکھیں, امریکہ کے جو مفادات ہیں اس وقت بھارت کے ساتھ اور چین کے خلاف ہیں. ان کا اتحادی بھارت ہے.
پاکستان جو ہے وہ اس ترجیحات کی لسٹ پر ہے نہیں، اس لیے پاکستان کے ساتھ اس وقت تک کوئی گرم جوشی کے تعلقات نہیں ہوں گے جب تک امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات ملتے نہیں. اس وقت جب سے یہاں سے بوریا بستر لے کر افغانستان سے امریکہ گیا ہے، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ان کا سرد مہری کا ہی تعلق ہے، صرف عمران خان کے ہٹنے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد بھی پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، یا ابھی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ کوئی زیادہ گرم جوشی کا رویہ ہے نہیں، نہ بائیڈن کا نہ ٹرمپ کا ہوگا. ظاہر ہے، کیونکہ اور امریکہ تو صرف انہی کے ساتھ کام کرتا ہے جہاں پہ ان کے مفاد نظر آ رہے ہیں ان کو، اور وہ نہیں نظر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کام نہیں کرے گا. امریکہ تو امریکہ ہے پھر. صحیح ہو گیا. چلیں دیکھتے ہیں اب کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. دوسرا کل کا کیس آئے گا تو منڈے کو ہم ڈسکس کریں گے پھر اس کے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے بتا دیا کہ سزا جو ہے وہ در و دیوار پہ لکھی ہے. بڑی سزا خان صاحب کے لیے پڑھ لیا جائے، بڑی سزا خان صاحب کے لیے، اور ممکنہ طور پر چھوٹی سزا جو ہے وہ محترمہ بشرا بیگم کی. ٹھیک ہے، چھوٹی سزا اور بڑی سزا. چلیں دیکھتے ہیں، لیٹس سی وٹ ہیپن. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.